اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بجٹ میں جو مجھے موضوع ملا ہے حیا اور اس کے تقاضے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس موضوع کے متعلق مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتوں سے کہنے دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ عزیزان گرامی، یہ آیت، اس آیت کا حکم صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں بلکہ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ حیا نگاہ کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی اور دل کی طہارت کا نام حیا ہے۔ حیا ایک ایسی وصف ہے جو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان کے شعبے میں سے ہے۔ اب جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو اس کا ایمان کامل ایمان ہوتا ہے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان سے حیا کی وقت ظاہر ہو جاتی ہے تو انسان کا ایمان ناقص ایمان ہو جاتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ اس شخص کو جتنی تنبیہ کریں اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ یہ حیا ایک ایسی وصف ہے جو انسان کو ایسے عظیم مقام پر لا کھڑا کرتی ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حجرہ مبارک میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ السلام جس حالت میں تھے آپ نے اس حالت میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حجرہ مبارک میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور علیہ السلام جس حالت میں تھے آپ نے اسی حالت میں انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد حضرت سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، اپنی حالت کو درست فرمایا اور پھر انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ان کے جانے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ کیا معاجرہ تھا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آئے تو آپ جس حالت میں تھے آپ نے اسی حالت میں انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر جب حضرت سیدنا عثمان غنی آئے تو آپ نے پہلے اپنی حالت کو درست فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ عزیزان گرامی، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص حیا کے تقاضوں میں پورا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حیا دیکھیں کہ انہوں نے اپنے وصال کے بعد بھی اپنی حیا کا کس طرح انہوں نے اپنی حیات وصال کے بعد بھی اپنی حیات کی کس طرح حفاظت فرمائی کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو اس طرح پردہ لے جایا جائے کہ میرے جسم کی بناوٹ
नہ आए। हजरत अस्मा बिन्ते अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने हफ्सा का जनाजा हजरत बीबी फातिमा को दिखाया कि किस तरह औरतों का जनाजा पर्दे के साथ ले जाया जाता है। तो फातिमा ने उस मामले पर खुशी फरमाई और कहा कि ये इस तरह का अंदाज मेरे जनाजे पर भी हो। तो ये हया का तकाजा है खातिन जन्नत का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हया देखें कि जब वो मस्जिद से मदीना की तरफ तशरीफ ले गए और जब मदीना पहुंचे तो वहां पर आपने दो लड़कियों की पानी भरने में मदद की। वो दो लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। जब वो लड़कियां अपने घर गई और अपने वालिद मोहतरम को वो सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह एक नौजवान ने हमारी पानी भरने में मदद की, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस शख्स को मेरे पास ले आओ ताकि मैं इस मदद का उसे अदर दूं। तो उन दोनों बेटियों में से एक बेटी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई। तो जो आने का अंदाज है वो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है कि उन दो लड़कियों में से एक लड़की हया के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चलकर आई। तो जब वो निकली घर से बापर्दा होकर अपनी नजरों को झुकाते हुए और हया के दायरे में रहकर आई। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो धीमे लहजे में और आवाज को नीचा रखकर उनसे अर्ज की कि आप मेरे हमरा चलें मेरे घर पर। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम मुझे रास्ता बताती चलना। तो अज़ीज़ान गिरामी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का ये अंदाज कि वो घर से बापर्दा होकर निकली, निगाहों को नीचा करके निकली, ये अंदाज क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए एक मिसाल पेश करती है कि किस तरह औरतों को बाहया बापर्दा होकर अपने घर से ज़रूरत के वक्त निकलना चाहिए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये अंदाज कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, ये अंदाज क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल है, एक सबक है कि जब आप बाजारों में या गलियों में चलें तो अपनी निगाह की हिफाजत करते हुए चलें। अपनी तकरीर का मैं इस शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। काश हया को दिल में हम बसा लें, काश हया को हम दिल में बसा लें, फिर हर निगाह हर बात जिक्र खुदा बन जाए, फिर हर निगाह हर बात जिक्र खुदा बन जाए।